یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا، ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہوں، پھر مر جائیں، تب بھی مسلمان اور کرسچن۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان۔ ہاں، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کے اندر طاقت ہے، لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا؟ کیا جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی، نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب بدل، نہیں، مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنی کمیونٹی جو بے پڑھے لوگ ہیں انہیں مذہب کی شراب پلا کر کے، مذہب کا دیوانہ بنا کر کے ہمیں موقع دو ملک کے اندر حکومت کرنے کا، ہم 6 سال میں پورے ملک کو ہندو ملک بنا ڈالیں گے، یہ کہنے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے بابا، 20 کروڑ مسلمان کم ہے، 3.5 کروڑ کرسچن کم ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے، کرسچن کو ہندو بنا لیں گے؟ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، کیسے چھوٹ جائے گا؟ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے، ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جہاں اتنی اقلیتیں رہتی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو آج جو اپنے آپ کو اکثریت کہتی ہے وہ اقلیت میں پڑ جائے گی، اقلیتیں اکثریت سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اس ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے، کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا۔ ملک کا ہوگا کیا؟ کس طرح جئیں گے؟ کس طرح ہم ملک کے اندر رہیں گے؟ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے
کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک پن پہ، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے۔ یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے۔ وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں، اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے۔ یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی۔ کیوں پیار و محبت سے رہتے تھے؟ اس وقت بھی مندر تھے، آج سے 100 سال پہلے مسجدیں تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے، وہاں پر بیٹھنے والے اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں، تم نے جو تصویر بنا رکھی ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے۔ جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی۔ فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ کام تنہا جمعیت علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے۔ اگر ہر فرد نہیں کرے گا، یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے۔ کس طرح زندگی گزرے گی؟ کس طرح کاروبار کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے اندر مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ میرے بھائی، کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا، اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا۔